کہ کوئٹہ بولان میڈیکل کمپلیکس جہاں پر اربوں روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے، ان بے قاعدگیوں کا انکشاف 2017 سے 22 کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق وظائف کی مد میں کروڑوں روپے کی غیر شفاف ادائیگیاں اور ہسپتال فیس کی مد میں کروڑوں روپے قومی خزانے میں جمع ہی نہیں کروائے گئے ہیں۔ مزید اس خبر کی تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف کوئٹہ خلیل احمد نے۔ خلیل احمد، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے نا کہ بولان میڈیکل کمپلیکس میں کتنے ارب کی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ بلوچستان کا جو سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے جو کہ کوئٹہ میں واقع ہے، بولان میڈیکل کمپلیکس، اس میں کرپشن کی جو کہانیاں تھی وہ ہر زبان پہ عام تھی اور ہر شخص جو ہے اس پہ باتیں کرتا تھا، جس پہ موجودہ حکومت نے عوامی شکایات پہ اس کا اسپیشل آڈٹ کرایا 5 سال کا، 2018 سے لے کے 2022 تک کے۔ اور اس دوران جب اسپیشل ٹیم جو کہ اسلام آباد سے آئی تھی اس نے اس کا آڈٹ کیا تو اس میں ان 5 سالوں کے درمیان تقریباً 4 ارب 16 کروڑ روپے کی خرد برد کی گئی ہے، اور جو کہ ایک ہسپتال میں 5 سالوں کے دوران بہت بڑی کرپشن ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ جو پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو جو وظائف دیے جاتے تھے اس میں تقریباً 1 ارب 16 کروڑ کا جو ہے وہ ہیر پھیر کیا گیا ہے، اور اس کا کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کن ڈاکٹرز کو دی گئی ہے، کتنے دیے گئے، کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ ڈرگ جو ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے اس سے ٹیسٹ کیے بغیر یہ اتنے زوراور لوگ ہیں کہ انہوں نے 1 ارب 93 کروڑ کی ادویات خرید لی، اور آپ اگر آج بھی جائیں تو بی ایم سی میں ایک پیناڈول کی گولی بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح پھر لوکل پرچیز کیا گیا ہے جو کہ ایمرجنسی میں کیا جاتا ہے، اس کا بھی 28 کروڑ کی ادویات میڈیکل سٹور سے خریدی گئی ہیں جس کا کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب جو کتے کاٹنے کی ویکسین ہے وہ اس کو بہت تاخیر سے خریدا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس وجہ سے تقریباً 6 کے 7 بچے جو ہے وہ گزشتہ سال اور رواں سال جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، انہیں باولے کتوں نے کاٹ لیا تھا۔ لیکن جب یہ تاخیر سے خریدی گئی تو اس کی قیمت بہت بڑھ چکی تھی، اور تقریباً یہ 12.5 کروڑ روپے جو ہے اس سے نقصان ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تقریباً آپ نے ہمیں گنوا دی ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ساری بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں اس کا انکشاف کیسے ہوا، اور جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں مزید بھی انکشافات ہوئے ہیں؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ بی ایم سی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا بلوچستان کا ہاسپٹل ہے، اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مریض جو ہے وہ علاج کرتے ہیں، لیکن جب آپ یہاں جائیں تو یہاں آپ کو ایک پیناڈول کی گولی نہیں ملتی، انجیکشن لگانے کے لیے سرنج نہیں ملتے، اور جب آپ ہاسپٹل میں جائیں تو اس طرح لگتا تھا جیسے آپ کسی بھوت بنگلے میں داخل ہو گئے، ہر طرف اندھیرا ہوتا تھا، ڈاکٹرز غائب ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف نہیں ہے، نرسز پنجاب اور سندھ کی نرسز ہیں جو کہ وہاں اپنے علاقوں میں موجود ہے اور تنخواہیں یہاں سے جاری ہوتی تھی۔ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہ لندن شفٹ ہو گئے مستقل طور پہ اور وہاں بیٹھ کے ان کی تنخواہیں جاری ہیں۔ اسی طرح پیرامیڈیکل سٹاف نے یونینز بنائی ہوئی ہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں کرتا، تو اس پہ پھر عوامی شکایات بہت زیادہ بڑھ گئیں، جس پہ پھر موجودہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے انہوں نے نوٹس لیا۔ پہلے ایک فیصل جمالی جو کہ پیپلز پارٹی کے تھے ان کو وزیر لگایا گیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد بخ ککڑ جو کہ کوئٹہ سے منتخب ہوئے تھے، ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کو جو ہے وزیر صحت بنایا گیا، جس کے بعد ایک اسپیشل آڈٹ کنڈکٹ کیا گیا، اور اسلام آباد سے جو ہے وہ اسپیشل ٹیم بلوائی گئی جنہوں نے تمام دباؤ مسترد کر دیا۔ حالانکہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں ان کو بہت بڑی بڑی آفرز ہوئی، لیکن انہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا، ایمانداری سے آڈٹ کیا۔ اور ایک ہاسپٹل آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں جو ہے 5 سالوں میں 4 ارب 16 کروڑ کا خربرد ہوتا ہے، تو ان 5 سالوں میں جو ہے محکمہ صحت میں کتنا خربرد ہوا ہوگا۔ پورا بلوچستان ہے، اس کے سرکاری اسپتال ہیں، ڈی ایچ اوز ہیں، روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، اور تو یہ جب بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں اور جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس رپورٹ میں کسی کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے یا بس رپورٹ ہی پیش کر دی گئی ہے؟
جی ہاں بالکل، اس میں جو ذمہ دار ہیں ان کو بالکل جو اہلکار ہیں، جس میں ایم ایس ہیں، جس میں دیگر ایڈمن سٹاف ہے، جس میں اکاؤنٹس آفیسرز ہیں، جس میں ادویات خریداری میں جو کی گئی ہے اس میں جو ٹھیکیدار ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے. مطلب اوپر سے نیچے تک ہر شخص نے اس کرپشن میں جو بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنا حصہ وصول کیا ہے کہ مطلب 1 ارب 93 کروڑ کی ادویات خریدی گئی ہے، لیکن وہ پتہ ہی نہیں کہ ادویات کہاں گئی، کس کو دی، کس کے استعمال میں آئی. آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جو شخص ہے وہ یہی روتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا اور ہم باہر سے چیزیں لاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے نشاندہی کی اور مزید کارروائی کے لیے جو کتاب نہیں رکھا جاتا، بس ایک مافیا ہے. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ڈاکٹر جو کہ بلوچستان کے ایک وزیر اعلیٰ تھے اور متوسط طبقے سے ان کا تعلق تھا اور وہ خود بھی ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کو ٹھیک کر دیں. لیکن جب ان کا اقتدار ختم ہو رہا تھا اور انہوں نے اپنی آخری اسپیچ میں اس بات کا اقرار کیا کہ میں محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کو مافیا سے پاک کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں. وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ہم جس پہ بھی ہاتھ ڈالتے تھے وہ 1 ہفتے بعد ہمیں جو فونز آنے شروع ہوتے تھے اور جو سفارشیں آتی تھی تو وہ تمام لوگوں پہ ہم ہاتھ ڈالنے سے قاصر رہے. اور اب تک بھی وہ مافیا ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ اپنی کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت کوشش کریے کہ کسی طریقے سے ان مافیاز کو قابو کرے. لیکن اب بھی وہی صورتحال ہے. آپ جائیں، جتنی بھی کوششیں وزیر اعلیٰ یا ان کے صوبائی وزیر صحت کر رہے ہیں تو ان مافیاز کے سامنے وہ بے بس ہیں. جو پیش کی گئی ہے رپورٹ کے اندر جو ذمہ داران تھے ان کا نام بھی لکھا گیا، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو وہ جو بے قاعدگیوں میں ملوث اہلکار تھے جن کا نام اس رپورٹ میں آیا تھا، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ یہی بات انتہائی حیران کن ہے. تقریباً یہ 2 ہفتے ہو گئے کہ یہ رپورٹ آئی تھی اور اس کو رپورٹ کیا گیا، اور پھر بعد میں جو اسپیشل آڈٹ ٹیم تھی اس نے اپنی یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے بلوچستان اسمبلی کی اس کے حوالے کر دی. لیکن ہم روز وہاں جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کارروائی ہے تو وہ مسکرا کے وہ بھی چپ ہو جاتے ہیں. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ جلد دیکھیں گے کہ کارروائی ہوگی، لیکن اب تک تو کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی ہے. ویسے بھی آپ ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کارروائی کی جائے گی لیکن وہ جلد کبھی نہیں آتا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہ نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ کرپشن کے جو کیسز ہوتے ہیں ان پہ کہا جاتا ہے کہ جلد ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. شروع میں کچھ لوگوں کو معطل کر دیا جاتا ہے، پھر بعد میں جو ہے یہ کہانیاں اور یہ فائلیں جو ہیں وہ الماریوں کی نظر ہو جاتی ہیں اور وہیں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں. کیونکہ جو مافیاز ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں پاکستان میں ہر شعبے میں، وہ اپنے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کرنے دیتے. اور جب سے نیب کے پر کاٹ دیے گئے اب تو لوگ بہت دیدہ دلیری سے کرپشن کرتے ہیں اور ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے. کیونکہ جو اینٹی کرپشن ہے ان کے اختیارات اتنے محدود ہیں کہ اگر انہوں نے کسی بڑے افسر کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو وہ سیکٹری SNDG سے انہیں اجازت لینی پڑتی ہے گرفتاری کے لیے. تو اب ایک بیوروکریٹ کس طرح اپنے دوسرے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ان کو اختیارات دے گا؟ تو اس وجہ سے جو اینٹی کرپشن ہے وہ بھی مجبور ہے. اور حالانکہ ان کے پاس جو ہے تقریباً 10,000 سے زائد کیسز پینڈنگ میں، لیکن وہ بے اختیار ہیں اور کوئی کارروائی نہیں ہوتی. چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالے جاتے ہیں. لیکن جو محکمہ صحت کے پاس کیا اتنے بھی اختیارات نہیں ہیں؟ اربوں روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، تو محکمہ صحت کی جانب سے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں پھر؟ جی ہاں بالکل. جب سے موجودہ حکومت میں نے کہا کہ میر سرفراز بگٹی کی آئی ہے تو انہوں نے بھی جو صحت ہے اس پہ بہت خصوصی توجہ دی ہے. اور اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر حاضر ڈاکٹر ہیں ان کو برطرف کیا جا رہا ہے، ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں. جو بڑے کنسلٹنٹ ہیں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ جو ڈیوٹی آورز ہے اس میں آپ کلینک نہیں کریں گے اور آپ ہاسپٹلز میں ڈیوٹی دیں گے. ماضی میں تو ایک مہینہ کوئی جو کنسلٹنٹ تھا وہ اپنے وارڈز میں ہی نہیں آتا تھا اور صرف 11 بجے آتے تھے، 12 بجے حاضری لگا کے چلے جاتے تھے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں نرسز اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف تھے غیر حاضر ان کو بھی نوکریوں سے اب برطرف کر دیا گیا ہے. تمام اسپتالوں کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے کہ لگے کہ یہ ہاسپٹل ہے نہ کہ کوئی بھوت بنگلے ہیں. اس میں ترقیاتی کام بڑے زور و شور سے جاری ہے، لیکن اب بھی ادویات اور ڈاکٹروں کی جو رویہ ہے اس کا مسئلہ ہے. لیکن اب اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھے لوگوں کو ہائر کیا جائے. بڑے بڑے کنٹریکٹس دیے جا رہے ہیں
6 لاکھ 7 لاکھ پہ ڈاکٹرز کو آفرز کی جا رہی ہے. تو تمام صوبوں کے ڈاکٹرز کو یہ آفر دی گئی ہیں کہ وہ آئیں اور بلوچستان میں جو ہے ڈیوٹیز کریں اور جو لوگوں کو صحت کی سہولیات ہیں وہ فراہم کریں. تو لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیرافریز ہیں بلوچستان کی کوئٹہ میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈاکٹر نظر آتے ہیں, لیکن پیرافریز میں وہ ڈاکٹرز نہیں جاتے, اور جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو 3 مہینے پھر ان کو برطرفی کے نوٹس جاری کر دیے جاتے ہیں.